سورة الممتحنہ آیت نمبر 4۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزری ہوئی آیتوں میں مشرکین اور کافروں کے ساتھ تعلقات رکھنے، دوستی کرنے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہے، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو تمہارا قیمہ بنائیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر لو، ان کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین جو ان کے اصحاب تھے، اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے سامنے ہے جو جد الانبیاء، اس کا پورا کنبہ مشرکانہ ہے۔ کیا اعلان فرماتے ہیں؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم لا تعلق ہیں تم سے اور ان بتوں سے جو اللہ کے سوا تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، جو تمہارا عقیدہ ہم نہیں مانتے۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت تک ہم تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرتے ہو، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، مشرک ہو، ہم موحد ایک اللہ کو ماننے والے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے برات کا اور اپنی دشمنی کا علانیہ اعلان کرتے ہیں، تمہارے دشمن رہیں گے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اس کے قائل بنو کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، بس اتنی سی بات۔ اب گزری ہوئی آیتوں میں وہ بات تو آپ کے سامنے آئی تھی نا کہ مدینہ طیبہ سے ایک خط لکھا گیا تھا مکہ مکرمہ، اس لیے دوستی بنانے کے لیے، اس پہ پابندی لگا کر
مشرکوں کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا کہہ کر پھر اب یہ کہا جاتا ہے کہ تم جد الانبیاء کو دیکھو، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، وہ تو مشرکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، تمہارے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ دشمنی کس بات کی ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، بات یہی ہے۔ وہاں بھی صحابہ سے کہا گیا تھا کہ مشرک تمہارے دوست نہیں بن سکتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں مکہ سے نکالا ہے، جھگڑا تمہارا یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان سے کہا تھا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہاں، اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات بھی کہی تھی، اس کا قرآن کریم استثناء کرتا ہے کہ اس میں پھر تم نے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع نہیں کرنا ہے۔ وہ کون سا قول ہے؟ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، لاستغفرن لک، میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا، مغفرت کی دعا کروں گا۔ کہا اس بات میں تم نے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کسی مشرک کو یہ حق، کسی مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا کرے۔ مومن موحد وہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تو مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے سورۃ توبہ میں، وہاں پہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه۔ وہ وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا۔ ان کا گمان، ان کا ذہن یہ تھا کہ اب باپ راستے پہ آ گئے ہیں، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ یہ تو اسی عقیدے پہ ہے، مشرکانہ عقیدے پہ ہے، تبرأ منہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تو اس لیے فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، استثناء منقطع بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر باپ سے یہ بھی کہا تھا وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ کے ہاں میں تیرے لیے کسی چیز کا پھر اختیار نہیں رکھتا ہوں سوائے دعا کے، اور وہ بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بمعت من متبعین، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے ہیں، ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم نے آپ پہ توکل کیا، وإلیک انبنا، آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، ربنا لا تجعلنا، اے اللہ ہمیں نہ بنا فتنۃ تختہ مشق للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، ہم ان کے ہاتھ نہ پسے جائیں، واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، آپ زبردست حکمتوں والے ہیں۔ دیکھیں اپنے پوری برادری، پورے کنبے کو خیر بات کہہ دیا، اللہ کی وحدانیت پہ قائم دائم رہے، اور پھر اعلان کر دیا کہ اے اللہ ہم آپ کے طرف متوجہ ہیں، ہم آپ پہ توکل کرتے ہیں، ہمیں کافروں پہ غلبہ دیں، ہمیں مشرکوں پہ غلبہ دے۔ اس لیے آگے پھر قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس عقیدے میں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کا تھا، فیہم ان میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، وہ بھی اس انسان کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا امید رکھتا ہو اور آخرت کا عقیدہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، کسی مشرک کے ساتھ دوستی، کسی کافر کے ساتھ دوستی نہ کرے، اس لیے کہ وہ اس کا دشمن ہے اور رب کا دشمن ہے۔ رب کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے رب کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھنا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ، بے شک ہے تمہارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ، فی ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ اور جو اس کے اصحاب تھے، ابراہیم اور ان کے متبعین میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سنیے ان کا عقیدہ کیا تھا، اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم لا تعلق ہے تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمہارے خداؤں سے جو اللہ کے بغیر تم ان کو پکارتے ہو، کفرنا بکم، ہم منکر ہو گئے تمہارے، وبدا بیننا وبینکم، اور ظاہر ہو گیا ہے اب ہم میں اور تم میں، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور نفرت، بغض و عداوت، ابداً ہر وقت کے لیے ہم تمہارے دشمن ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں پھر تم ہمارے دوست بن سکتے ہو کہ تم اللہ واحد پہ ایمان لیا ہو، اللہ کو ایک مان لو۔ الا قول ابراہیم لابیہ، مگر تم نے اتباع نہیں کرنا ہے ایک قول جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اس نے اپنے والد سے کہا تھا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا بس، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں میں تیرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ بس یہ سارے کے سارے یہ عقیدہ رکھتے تھے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے، وإلیک انبنا، اور ہماری انابت آپ ہی کے طرف ہے، ہم آپ کے طرف رجوع کرنے والے، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کے طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں گے، ربنا لا تجعلنا، اے اللہ ہمیں نہ کر فتنة تختہ مشق، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے، واغفر لنا ربنا، بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں زبردست حکمتوں والے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ لقد کان لکم، یقیناً تحقیق ہے تمہارے لیے، فیہم ان لوگوں میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس انسان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور عقیدہ آخرت رکھتا ہو۔ دیکھیے نا تمہارا تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ آخرت بھی ہے، اس لیے ان لوگوں کی تم پیروی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اگر کوئی شخص روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، اللہ کے دشمنوں کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تو وہ ذات ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، حمید، وہ اللہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اللہم اغفر